بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اور اللہ تعالیٰ یعدکم وعدے دیتا ہے تمہیں مغفرتاً معاف کرنے کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلاً اور فضیلت والے مال کا، واللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو واسع فراخ ہیں، علیم اور جاننے والے ہیں۔ مذکورہ آیت 268 میں 4 وعدوں کا ذکر ہوا، 2 وعدے شیطان کے اور 2 وعدے رحمان کے۔ شیطان کا وعدہ یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر، کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا میرے راستے میں خرچ کر۔ وہ کہتا ہے نہ خرچ کر، کیوں؟ محتاج ہو جائے گا۔ اللہ نے آگے سے وعدہ کیا نہ میرا بندہ نہ میرے راستے پر خرچ کر، شیطان کے پیچھے نہ چل، وفضلا میں فضیلت والا مال دوں گا، اپنا فضل کروں گا۔ دوسرا شیطان کا وعدہ یہ تھا کہ جب انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک دیتا ہے تو بے حیائی والے کاموں میں خرچ کرواتا ہے، اسراف کرواتا ہے، شرک والے کاموں میں خرچ کرواتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا وعدہ کیا، عجیب وعدہ ہے، تھوڑا سا سنو تو صحیح، مزہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ اگر تو تھک گیا ہے نا اس کی بات مان کر، بے حیائی کر کے شرک کی طرف گیا تو اور واپس آنے کی اب امید بھی ختم ہو گئی ہے، تو اب بھی پریشان نہ ہو، میرے پاس آ جا، مغفرۃ منہ، سارے گناہ اپنی طرف سے میں تیرے معاف کر دوں گا۔ اس نے تو تجھے حکم دیا کہ بھی حیائی کر، اللہ کی بغاوت کر، آ جا، کوئی بات نہیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، آ جا، میں سارے گناہ تیرے معاف کر کے رکھ دوں گا، پوچھوں گا بھی نہیں کہ آئندہ کے لیے تو نہیں کرے گا، بس میرے پاس آ جا، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، آ جا۔ حدیث پاک سے مفہوم ہے، لیکن مغفرۃ منہ یہاں پر ذکر ہے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ حدیث قدسی بخاری شریف ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا اللہ فرما رہا ہے، کون سی بات؟ سنو، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي۔ اے آدم کی اولاد، اللہ آواز دے رہے ہیں، اے آدم کا بیٹا، جی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے میرے آدم کا بیٹا، اگر تو مجھے پکار لے گناہ کرنے کے بعد، اب بھی تو مجھے آواز دے، آواز بھی دے اور ساتھ میرے اوپر امیدیں بھی لگا لے۔ اللہ اکبر، آوازیں بھی دے، اے اللہ گناہ کر بیٹھا ہوں، شیطان کے پیچھے چل پڑا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں آواز دے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ پکارنا صرف مجھے ہے، کسی غیر کو نہیں پکارنا۔ سورت کا نام سورت اعراف، 8واں پارہ،
اور قرآن مقدس کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اے انسانوں پکارو اپنے رب کو عاجزیوں کے ساتھ، آہستہ آہستہ پکارو دوسروں کو تیرے گناہ کا تاکہ پتہ بھی نہ چل جائے یہ فلاں گناہ کر کے اب اللہ کو پکار رہا ہے، بالکل ایسا پکارنا میں تیری دل کے رازوں کو بھی جان لیتا ہوں۔ جب تو مجھے پکارے گا تیرے اتنا تو چھپا سکتا ہے جتنا تو چھپانا چاہتا ہے، حتیٰ کہ کرام کاتبین سے بھی چھپا سکتا ہے تو چھپا لے، پکار مجھے میں سارے تیرے رجسٹر گناہوں کے معاف کر کے رکھ دوں گا۔ ہاں اگر یہ کروا رہا ہے نہ کروانے دے۔ غفرت لکا ورجوتنی، امید میرے اوپر رکھ لینا کہ میرا ایک اونچا رب بادشاہ ہے، اس نے بے حیا کروائی ہے، بے حیائی کروائی ہے، اس نے مجھ سے اسراف کروایا ہے، شرک والے کاموں کی طرف بھی نہیں گیا ہے کے لیے میں شرک بھی نہیں کروں گا، امید رکھ لی ہے، جانتا ہے کہ اس امیدوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ یہاں پر کوئی نہ پیر پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی قطب پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی اجدا، سارے نہیں، صرف امیدیں پوری کرنے والا ہے تو کون ہے؟ گناہ جو کر بیٹھا، سورت کا نام سورت زمر ہے اور 24واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرا پیغمبر فرما دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہونا۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا، بڑے گناہگار ہیں۔ فرمائے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور انہ هو الغفور، معاف اس لیے کریں گے کیونکہ اللہ کا کام بھی یہی ہے معاف کرنا، معاف بھی کر دیں گے الرحیم، اور اوپر رحمتوں کی برسات بھی فرما دیں گے۔ دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سامنے آ جا، جس گناہ سے ابھی ابھی نکلا ہے میں معاف بھی کر دوں گا، لا أبالي، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی، میں معاف کر دوں گا۔ میرا بندہ جو ہے، آگے سن اللہ نے کیا فرمایا، دوسری آواز دے کر فرماتے ہیں انسان کا دل بڑا ظالم ہے، کہتا ہے یار کبھی معاف نہیں ہوگا، بڑا باغی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك على ما غفرت لك ولا أبالي، اے بندہ نا امید نہ ہونا، بڑا ظالم ہے شیطان، تو اسے گناہ کروا دیے، دل بھی بڑا تیرے ساتھ خلاف ہو گیا، نفس نے بھی گناہ کروا دیے، لیکن دھیان کرنا اب بھی نا امید نہ ہونا، کتنے گناہ کرے گا، گناہ کر کر کے تو آسمانوں تک زمین کو گندا کر دے گا، اتنے ہی کر سکتا ہے میرا بندہ، لیکن اگلی بات سن، میرے سے سامنے آ جانا، استغفار کر لینا، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ کتنے تک گناہ پہنچائے گا، سورت کا نام سورت ہود ہے، 12واں پارہ قرآن مقدس کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ،
قریب ہے، اللہ سے معافیاں مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لو، اس کی طرف رجوع کر لو، اللہ بڑا قریب ہے، میرا رب بڑا قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ کتنا قریب ہے سنو نا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ سارے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے رحمت والے ہاتھ لمبے فرما، رات کے وقت اپنے رحمت والے ہاتھ اللہ تعالیٰ لمبے فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں آجا دن کا بھولا ہوا، آجا اب بھی میرے ساتھ صلح کر لے، میں سارے گناہ تیرے معاف کرنے والا ہوں۔ اتنا قریب، اور دن کو پھر لمبے ہاتھ فرما دیتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا، حق اور سچ فرمایا، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا حق اور لمبے ہاتھ دن کو فرما دیتے رحمت والے، اور فرماتے اعلان کرتے آ جاؤ رات کے بھولے ہوئے، آ جاؤ میں بڑا قریب ہو گیا ہوں، میری رحمتوں کا تقاضا آ گیا ہے، آ جا سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آگے سنیں، اللہ کے رسول نے فرمایا دھیان کیا کرو، یوں کر کے دعائیں نہ کیا کرو، اللہم ارحم ان شئت، اللہم اغفر لی ان شئت، یوں نہ کہا کرو اے اللہ رحم فرما دے اگر تو چاہتا ہے تو، یوں بھی نہ کہا کرو یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے تو چاہتا ہے۔ اب اللہ بڑا قریب ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے سے گناہوں کی معافی کر لو، لہذا یوں نہ کیا کرو اللہ تو چاہتا ہے تو، بلکہ یقین کے ساتھ کہا کرو اللہ تیرے در کو اتنے تک نہیں چھوڑوں گا جتنے تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یوں نہ کہا کرو اللہ معاف کر دے تو مرضیوں کا مالک ہے، اگر تیری چاہتا ہے تو نانا دھیان کیا کرو، بلکہ فَلْيَعْزَمِ مسالتا، اللہ تعالیٰ کو اپنا مسئلہ اور مانگنے والی جو صورت ہے بالکل پکے ارادے کے ساتھ یوں کیا کرو جیسا کہ کوئی آدمی بیکاری ہے کسی بادشاہ کے در پہ جاتا ہے تو یقین کے ساتھ جاتا ہے کہ میری ابھی تک بات بھی پوری نہیں ہوگی، بادشاہ نواز دے گا، وہ اونچا بادشاہ ہے۔ جب بھی بات کیا کرو تو یوں مانگا کرو ابھی تک میں پوری دعا نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے پہلے نواز دے گا۔ نہ کیا کرو ان شئتا اے اللہ اگر تو چاہ رہا ہے تو نانا اللہ جی تو بس مجھے معاف کر دے، اللہ جی تو میرے رحم فرما دے، اللہ جی میں نے در نہیں چھوڑنا جب تک میں کہاں جاؤں تیرا در، بس یقینوں کے ساتھ کر لو دعا تو اللہ تعالیٰ اس یقین کی بدولت اللہ ویسا ہی کرتے ہیں جیسا اللہ پر یقین ہوگا۔ یقین کے ساتھ دعا مانگی، کیسے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، تابعین تبع تابعین اور تابعین کا دور مشترکہ دور ہے۔ ایک عورت ہے نام بڑا شاوانہ، بصرہ کے رہنے والی، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق خود عطا فرماتے ہیں۔ بس یوں ہی کہنا چاہیے یا اللہ بس صرف اتنا ہمارے اوپر رحم فرما دے یا اللہ کہ بس توبہ کی توفیق ہم سے سلب نہ کرنا، بس انسان کامیاب ہے۔ لمبے ہاتھ رحمتوں والے سبحان اللہ، عورت ہے شاوانہ تبع تابعین میں سے، ابھی تک اتنا اسلام کی گرویدہ نہیں بنی ہوئی، اپنی محفل جو ہے
پوری کرنے کے لیے جا رہی ہے، سہیلیاں بھی ساتھ ہیں رات کے وقت میں، لیکن دیکھا ایک کوئی انسان ہے اپنے گھر کے اندر اونچی اونچی آوازوں کے ساتھ رو رہا ہے، کبھی اس کی چھوٹی آواز ہو جاتی ہے کبھی بڑھ جاتی ہے۔ اس عورت نے کہا شاید کوئی یہ انسان بہت مجبور انسان ہو، اپنی ایک سہیلی کو بھیج دیتی ہے پتہ کر کے گھر کے اندر۔ گھر میں گئی وہ واپس نہ آئی، دوسری سہیلیاں کو بھی بھیج دیا، جا گھر پتہ کر کے جا کیا معاملہ ہے، وہ بھی واپس نہ آئی۔ تیسری کو کہتی ہے دھیان سے جاننا، جا رہی ہے تو ادھر کھڑے نہ ہو جانا، مجھے ضرور بتلا دینا۔ یہ تیسری جا کر دیکھتی ہے تو کوئی ایسا بوڑھا انسان ہے، روتے ہی جا رہا ہے اور کہتے ہیں یا اللہ پوری زندگی تیرا باغی بن گیا ہوں، لیکن اب آخری عمر ہے، میری تیرے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ زندگی کے سارے گناہ لے کر تیرے سامنے ملاقات کروں گا تو میری اور تیری ملاقات رحمان کے ساتھ کیسی ملاقات ہو جائے گی۔ یوں کر رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے۔ تیسری سہیلی جا کر دیکھتی ہے فوراً باغ کراتی ہے، کہتی ہے یہ انسان کوئی بڑا گناہگار ہے، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اس نے سوچا باہر جو بڑی کھڑی ہوئی ہے شوانہ، کہتی ہے اچھا اگر یہ گناہگار معافی مانگ رہا ہے تو میرا تو حال بھی کوئی الگ ہے۔ جا کر گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو اللہ اکبر سورۃ فرقان کی آیات پڑھ رہا ہے، قرآن مقدس کے انداز، اور 18واں پارہ 19واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ رأیتہم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ وہ بھی ایک دن آنے والا ہے جب جہنم دور سے آ رہی ہوگی، چنگھاڑ کر آوازیں سنا رہی ہوگی، فرشتے ارد گرد سے پکڑے ہوئے ہوں گے لگاموں کے ساتھ، فرشتوں کے ہاتھوں سے چھڑا کر آ رہی ہوگی۔ پھر کیا ہوگا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، لوگوں کو تنگ جگہ سے ڈال دیا جائے گا، دعوا هنالك ثبورا، جب ڈالا جائے گا تو وہاں پر کہیں گے لوگ اے اللہ ہم کو موت عطا کر دے، یہ بڑا عذاب ہے، ہم سے یہ بالکل برداشت نہیں ہو رہا۔ اوپر سے نہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج ایک موت نہ مانگو، آج ساری موتیں مانگ لو، موت آنے والی نہیں ہے۔ اس طرح کے تباہ و بربادی والا عذاب مسلط ہوگا۔ شوانہ بھی آ کر کہتی ہے او پڑھنے والا انسان کم سے کم یہ تو بتلا کیا پڑھ رہا ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ آگے سے ترجمہ کر کے کہتا ہے یوں مطلب ہے، یہ ہے الفاظ قرآن، آگے سے کہتی ہے پھر تو میں تجھ سے اللہ بدکار ہے، یہی سنا رہا ہوں، بے حیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی بدکاریاں کر لو، آسمانوں تک تمہاری بدکاریاں اور بے حیائیاں پہنچ جائیں، پھر آ جاؤ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بدکار ہے، کہتی ہے بندہ میں بڑی گناہگار ہوں، میری بھی معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ آگے سے کہتے ہیں وہ بندہ تو جتنی بھی بڑی بدکار ہو جائے شوانہ سے تو زیادہ بدکار نہیں ہو سکتی۔ دیکھ تو صحیح اس نے میری بستی بھی خراب کرنے کے لیے آ گئی ہے دوسری جگہ سے، تو اس سے زیادہ بدکار نہیں ہو سکتی۔ یہ آگے سے کہتی ہے میں ہوں بھی وہی شوانہ جو ضرب المثل بن گئی ہے کہ وہ بڑی بدکار ہے، اب دل کے اندر تڑپ آ گئی ہے کہ واقعتاً مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسے ذلیل نہ کر، اب میری بھی کوئی معافی والی صورت ہو سکتی ہے۔ بوڑھا کہتا ہے اوہو تو شوانہ ہے، اللہ سے کہہ دے تو اللہ تجھے بھی سارا معاف فرما دے گا۔
शवाना है, मैं तो तुझे मांग रहा था या अल्लाह, देख कहाँ से चली है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारे इलाके को खराब करने के लिए आ गई है, तो सारा ये गुनाह फैलाएगी। मैंने तो आज मांगा भी तुझे है, अल्लाह ताला ने दुआ मेरी सुन ली है, और तू आज भी मुआफी मांग ले, अल्लाह सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देंगे। कहती है बस अब मैंने आगे नहीं जाना, मेरे साथ दुआ कर ले। आगे वो बूढ़ा भी कहता है दुआ कर, जरूर कर। बूढ़ी की आंखें नीचे हैं, ये कहती है अल्लाह देख ले, मैंने तेरी सारी जमीन भी गंदी कर दी है, मैंने आसमानों तक ये गंद सारा पहुंचा दिया, मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। बूढ़ा कोई आम नहीं था, वो आगे से कहता है बीबी ये तो ऐसे अल्फाज बोल रही है जो अल्लाह खुद फरमाता है। क्या फरमाता है? या बना आदम लो अतैतनी बिकुराबिल अर्ज़ि खताया, ऐ आदम के औलाद जमीन सारी गंदी कर दो गुनाहों के साथ, सुम्म लकीतनी ला तुशरिक बी शैया, फिर मेरे साथ किसी को शरीक न करना, मुझसे माफी मांग लोगे तो मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। जमीन गंदी की है, आसमानों तक गुनाह पहुंचाए, अब भी माफी के दरवाजे खुले हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ऐ इंसान बेहयाई भी कर बैठा है, इसराफ सारे हुक्मों के पीछे चल गया शैतान के। चलो शैतान अगर तुझे तबाह करता रहा तो आजा मेरे दर पे आजा, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।